انتہائی قابل قدر حضرات سامعین، دینی بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، خطبے میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعے جو بات چل رہی تھی اسی بات کو آج کے اس خطبے میں مکمل کرنا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ انسان کے لیے توبہ اور استغفار کیوں کر ضروری ہے، اور توبہ اور استغفار کیسے کیا جائے، توبہ اور استغفار کے کیا فضائل ہیں، اور انسان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر توبہ کرنے کے بعد وہ انسان کیسا بن جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے۔ ہم جس دنیا میں اور جس ماحول اور جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں یہ پرفتن کا دور ہے۔ ایسے پرفتن پرآشوب دور میں گناہ کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے پرفتن پرآشوب دور میں اگر جہاں نیکی کرنا مشکل اور گناہ کرنا آسان اور گناہ کرنے کے ہزار مواقع نظر آتے ہیں، اگر اللہ کے بندوں سے غلطی ہو جائے، اگر اللہ کے بندوں سے کبھی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے علاوہ کوئی چارہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ معلوم کس وقت موت کا جو اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقرر کر رکھا ہے، پیام اجل آ جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لبیک بلاوے پر لبیک کہنا پڑے، اور انسان دوسری طرف کے ساتھ انسانوں کے ساتھ نفس اور شیطان ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرائے اور خطا کرا دیں۔ تو اگر غلطی ہو جائے تو انسان کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گری اور زاری کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے زمین کے اندر جو بھی کچھ کرتا ہے، اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، کھلے طور پر، چھپے طور پر، ہر ایک بات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے، اپنے بندوں سے محبت ظاہر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبہ کرو، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، آ جاؤ اللہ کے حضور، سجدہ کر لو، عاجزی کر لو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی توبہ کرو جو نصیحت بن جائے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ سب کے سب کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی کا حل بتا رہا ہے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے میں ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہونے پر ہے، اور جو گناہ ہو چکا اس کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تائب ہو کر اور آئندہ نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل پختہ ارادہ کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، توبہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ سوچ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ فکر ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور ہمیں جواب دہی دینا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمارا نقل و حرکت، چلنا اور فرکنا، حرکات اور سکنات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، اور ایک ایک گناہ ایسے جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک نیکی کو بھی لے آئے گا جو آپ نے کیا ہوگا، اور ایک برائی کو بھی لے آئے گا جو آپ نے کیا ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کی برابر ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اب جب انسان سے گناہ ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی ہے، پھر انسان توبہ کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ انسان توبہ کرنے میں سستی کیوں برتتا ہے؟ غفلت سے کام کیوں لیتا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ میرے عزیز دوستو، انسان سے توبہ کرنے میں جو سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونے کی بنیاد پر۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس گناہ کا کیا انجام ہوگا، وہ اس گناہ کے انجام سے غافل رہتا ہے، اس وجہ سے وہ فوری توبہ نہیں کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ گناہوں کے بارے میں یہ عذاب ہے، یہ عذاب علیم ہے، یہ سزا بتلا دی ہے۔ پھر کیوں انسان توبہ کرنے میں سستی سے کام لیتا ہے؟ کیوں؟ آخرت میں جو ملنے والے عذاب اور عتاب ہے اس سے انسان غافل ہے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ جس چیز کا نتیجہ فوری طور پر ملتا ہے، انسان اس کی طرف توجہ فوراً جلدی تیزی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی طرف بنسبت توجہ کم کرتا ہے جس کا نتیجہ تاخیر سے ملتا ہے، جس کا نتیجہ دیر سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ انسان زنا کرتا ہے، زنا کے لذات کو پتا ہے کہ زنا کرنے میں لذت یہ حصول ملتا ہے، اس کے نتیجے کو پتا ہے کہ فوراً ملے گا، انسان زنا کر بیٹھتا ہے، لیکن اس زنا کرنے کے بعد اس کا جو عذاب ہے، وہ جو ملنا یقینی ہے، وہ ابھی نہیں ملے گا، آخرت میں ملے گا، اس کا نتیجہ تاخیر سے، اس سے وہ غافل ہے۔ اس بنیاد پر، وہ گناہوں سے غافل ہونے کی بنیاد پر توبہ میں سستی کرتا ہے۔ دوسری جو اہم وجہ ہے کہ دل پر گناہوں کے لذات کے غالب ہونے کی وجہ سے انسان توبہ کرنے میں سستی کرتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ گناہ کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، برائی کا آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اب اس سے، اس گناہ کے ماحول سے نکلنے میں طبیعت پر بہت گرا گزرتی ہے، نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل پا رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں رہ رہا وہ طبیعت پر اسے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس کے دل پر جو گناہ نے جگہ پکڑ لی ہے، غلبت تو غالب آ گئی ہے، اس وجہ سے وہ اس گناہ سے نہیں نکل پاتا ہے، اس وجہ سے توبہ میں بھی تاخیر ہوتی ہے۔ تیسری جو سب سے اہم وجہ ہے توبہ میں تاخیر ہونے کی وجہ سے، کہ انسان طویل عمر کی امید پر گناہ توبہ کرنے سے تاخیر کرتا ہے۔ طویل عمر کی امید پر گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ کیا کہ ابھی تو ہماری جوانی ہے، کل کو توبہ کر لیں گے، ایک ہفتے بعد توبہ کر لیں گے، اور ایک ہفتے کے بعد، اور ابھی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا، اور پھر اللہ مال و دولت دے گا، حج کو جائیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے، بیت اللہ شریف میں جا کر کے توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا ایک زبردست تسلط ہے، شیطان کا ایک زبردست دھوکہ ہے جو انسان کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ ابھی مت توبہ کرو، کل سے نمازیں پڑھ لیں گے، آئندہ جمعہ سے نماز پڑھ لیں گے، آئندہ سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں گے۔ اس طریقے سے امید پر، طویل زندگی کی امید پر وہ آدمی توبہ کرنے سے رک جاتا ہے اور نیک اعمال سے رک جاتا ہے۔ اور
سب سے آخری جو سب سے اہم وجہ ہے، جب کسی سے کہا جائے توبہ کر لو تو وہ رحمت الہی کے دھوکے کا شکار بن کر کے توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کہیں کسی سے توبہ کر لیجئے تو کیا جواب ملتا ہے ہمارے نوجوانوں کی طرف سے؟ ہاں توبہ کر لیں گے، اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات تو معاف کرنے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جبار اور قہار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید سے گناہ کرتا رہے۔ ایک موقع پر حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر کے گناہ کرتا، یعنی گناہ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ معاف فرما دے گا، ابھی تو یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ سے بعد میں توبہ کر لیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنا، دل میں خوف ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہو، کیسی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے اگر اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں سوائے ایک شخص سے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں وہ شخص ہو سکتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں سوائے ایک شخص سے، تو اللہ کی ذات سے مجھے خوف ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں کہ شاید کہیں میں وہ نہ ہو جو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاؤں۔ یہ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ الایمان الرجاء والخوف، ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں، روایت میں آتا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف اس گمان سے رکھو دل میں کہ اہل زمین کی تمام نیکیاں اگر تم اللہ کے دربار میں پیش کر دو تو یہ خوف رکھو کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے گا، ٹھکرا دے گا، اور اہل زمین کی تمام برائیاں، اہل زمین والوں کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو تو یہ امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو گناہوں کو قبول فرما کر کے معاف فرما دے گا، درگزر فرما دے گا۔ اس کیفیت کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب خوف اور امید دل میں انسان پیدا کرے گا تو غلطی اور گناہ ہو جانے پر بندہ کبھی توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں تغافل سے کام نہیں لے گا، سستی سے کام نہیں لے گا۔ اور پھر توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ ہونی چاہیے ندامت قلبی کے ساتھ۔ جب انسان توبہ کرے تو یہ احساس پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، آپ علیہ السلام کی حدیث، ابکو، رو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر رو نہ سکو فَتَبَاكُوا، تو رونے جیسی شکلیں تو بنا لو۔ ایک تو ہمارے ہاں جو توبہ کا رواج ہے، انسان غلطی کر دی اللہ توبہ ہاتھ پھر دیتا ہے اور کہہ دیتا اللہ معاف کرے، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور منانے کی کوشش کرے۔ پہلے تو گناہوں پر ندامت ہو، گناہوں کا چھوڑنے کا عہد ہو اور مستقبل میں نہ کرنے کا ارادہ ہو، پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت قلبی پیدا کرتے ہوئے کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو یاد کرے، کہے مولا ہم نے تو اتنے سارے گناہ کیے، گناہ ہونے کے باوجود مولا تو نے مجھے رزق کو نہیں بند کیا، مولا تو میرے کاروبار کو نہیں بند کیا، مولا میری تجارت کو نہیں بند کیا، مولا میری معیشت کو نہیں بند کیا، اللہ ہم تو رات میں بھی گناہ کر کے سوتے ہیں اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھ کر کے گناہ کر کے اٹھتے ہیں، لیکن اللہ تو مجھے بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ایک ایک نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ کہے اللہ کا آپ کی یہ نعمت ہے، اللہ آپ کی اس نعمتوں سے ہم یہ فائدہ اٹھا رہے اللہ، لیکن ہم سے بڑا دغاباز کون ہو سکتا ہے کہ ان نعمتوں کے حصول ہونے کے باوجود، ان نعمتوں میں پلنے کے باوجود میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور میں تیرے اس عذاب کو دعوت دیتا رہا۔ اللہ اکبر، عذاب دوزخ کا مقابلہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بھیانک ایسے طریقے پر تیار کر رکھے ہیں، ہم اور آپ یہ آگ دنیاوی آگ کو دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ، ابن آدم جو یہ آگ جلا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں، یہ آگ، اس آگ سے 70 زیادہ گنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ میں وہ حرارت پیدا کر رکھی ہے، اور جہنم کا وہ آگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال تک دہکایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آگ دنیاوی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ذرا تصور کرو، عالم تصور میں جا کر کے اپنا محاسبہ کرو کہ دنیاوی آگ پر کیا ہم چند سیکنڈ اپنی انگلیوں پر آگ کو برداشت کر سکتے؟ نہیں برداشت کر سکتے، تو ہم عذاب جہنم کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آگ ہمارے جسم میں برداشت کر سکتی ہے۔ آج جب کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں دیکھ لیا جائے گا، جو ہوگا قبر میں دیکھ لیا جائے گا۔ کیا دیکھ لیا جائے گا؟ کیا ہمارے جسموں میں طاقت و توانائی قوت ہے کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، عذاب علیم اور دوزخ کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، روایات میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو دوزخ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ایسا دوزخ کا جوتا ہوگا کہ پیروں میں پہنایا جائے گا، لیکن اس کی حرارت، اس کی درجہ حرارت اور آگ کی شعاعوں اور لپٹوں کی وجہ سے انسان کے دماغ ہانڈی کی طرح پکتے ہوں گے، جیسے ہم اور آپ گھروں میں گوشت کو ابالتے ہیں اور جوش دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ہمارے جسموں میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے میرے عزیز دوستو؟ تو یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا، جب ہم اور آپ اللہ کی نعمت کو یاد کریں گے اور عذاب علیم کو اور آخرت اور عالم برزخ کو یاد کریں گے، تو خود بخود ہمارے اور آپ کے دل میں احساس ندامت پیدا ہوگی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو گر جائے گا۔ کون سا آنسو؟ روایت میں آتا ہے اگر بندہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور پھر اس آنکھ کے آنسو کو، روایت میں حدیث میں آتا ہے کہ اس آنسو کو گرنے کی وجہ سے اپنے چہروں پہ مل لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ دوزخ کے عذاب کو حرام کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سانپ تیار کر رکھا ہے، بختی اونٹ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن بختی اونٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بختی اونٹ کے برابر سانپ تیار کر رکھا ہے۔ کون سا سانپ؟ ایسا سانپ کہ اگر صرف وہ ایک مرتبہ ڈس لے تو 40 برس تک اس کے درد کے اثرات زائل نہ ہو، ختم نہ ہو۔ یاد رکھو، آج اگر دنیا کے اندر ہمیں معمولی ٹھیس لگ جائے، معمولی تکلیف پہنچ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ بختی اونٹ کے برابر اللہ نے سانپ تیار کر رکھا ہے، جس کے ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی وجہ سے 40 سال تک انسان اس درد کو محسوس کرتا رہے گا۔ اور خچروں کے مانند جو پالان میں بدھے ہوئے تھے، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ، خچروں کے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھو تیار کر رکھا۔ یاد کرو آخرت کی زندگی کا، محاسبہ کرو، پھر ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوگی کہ ہاں، جو ہماری زندگی غفلت والی گزر رہی ہے، گناہوں والی زندگی گزر رہی ہے، تب ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ اور غساق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوزخیوں کا کھانا تیار کر رکھا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ بیس شراب وسعت مرتفقہ، اس کا ایک قطرہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں گرا دے تو اس کی بدبو سے تمام دنیا والے مر جائیں۔ کیا مقابلہ آخرت کا! ہم کس غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ جب گناہ اور غلطی ہو جائے، ہر انسان سے غلطی اور گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن جب اس احساس ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر بزرگوں کے اور ایسے جن سے گناہ اور خطائیں سرزد ہوئی، ان لوگوں نے توبہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کی ندامت کی بنیاد پر ان کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا۔ حکایت الصالحین میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ شخص تھے، اللہ والے تھے، ان کے گھر کی دیوار گر گئی، تو اس دیوار کو مرمت کرنے کے لیے وہ چوراہے پر گئے، بازار میں مزدور کی تلاش میں۔ تو چوراہے پہ جب جا کر کے دیکھتے ہیں تو چوراہوں پہ مزدوروں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تمام مزدوروں سے ہٹ کر کے کونے میں اپنے تھیلے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔
وہ اللہ والے صفت انسان اس مزدور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مزدوری کا کام کرو گے؟ کہتا ہاں کام کروں گا۔ گارے کا کام کرنا ہے، مٹی کا کام کرنا ہے، ہاں تیار ہو گیا، لیکن کہا میری 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میری جو مزدوری ہوگی اس مزدوری کو آپ پوری ادا کرو گے، اس میں کوئی کمی نہیں کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے طاقت اور قوت دی ہے، میری طاقت اور قوت کے مطابق آپ مجھ سے کام لو گے۔ تیسری شرط یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھنے کے لیے مجھے روکو گے نہیں۔ وہ تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو جب مزدور کو لے کر کے آیا اور میں کام بتا دیے یہ کام کرنا یہ کرنا، اور میں کسی کام سے چلا گیا باہر، شام کو جب میں لوٹ کر کے گھر واپس آیا تو وہ مزدور جو ایک عام مزدور کام کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس نے کام کیا تھا۔ اب میں بخوشی مزدوری جو طے ہوئی تھی بخوشی اس کو نکال کر کے دے دیا۔ وہ نوجوان شخص مزدور چلا گیا۔ کہتے صبح ہوئی، پھر میں اس نوجوان کے تلاش میں چوراہے پہ گیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان مزدور نہیں ہے۔ تو میں ان تمام مزدور لوگوں سے پوچھا کہ جو کل شخص نوجوان یہاں بیٹھا تھا آج وہ نہیں آیا۔ وہ لوگ کہنے لگے تمام مزدور کہ وہ شخص ہفتے میں صرف ایک ہی دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن مزدوری نہیں کرتا۔ میں ان مزدوروں سے پتہ لگایا اس کا گھر کہاں ہے۔ وہ صاحب جاتے اللہ والے اس کے گھر پہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں اس کے گھر پہ جاتا ہوں تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ وہ سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور اس کو سخت ترین بخار ہے۔ میں جب اس کے پاس گیا تو میں عرض کیا کہ آپ یہاں اکیلے ہو، تنہا ہو، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ اگر آپ کا دل چاہے تو میرے ساتھ چلو، میں آپ کی عیادت کروں گا، مجھے خدمت کا موقع دو۔ کہتے ہیں وہ شخص تیار نہیں ہوا، لیکن اس کی بخار کی شدت کی وجہ سے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور اس کے اکیلے پن کی وجہ سے میں نے کہا نہیں میرے ساتھ ہی چلو۔ جب میں نے بہت اصرار کیا کہ نہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس نے ایک اور شرط لگا دی کہ میں اس شرط پر آپ کے ساتھ گھر چلوں گا کہ میں آپ کے گھر پہ کوئی چیز کھاؤں گا نہیں۔ کہتے میں تیار ہو گیا اور اس مزدور کو نوجوان کو میں اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ گھر لانے کے بعد وہ شخص میرے گھر پہ 3 دن تھا، نہ 3 دن کھایا نہ پیا اور کسی چیز کی طلب بھی نہیں کی، اور 3 دن کے اندر چوتھے دن اس کی بخار میں شدید اضافہ ہو گیا۔ چوتھے دن اس شخص مزدور نے مجھے بلایا اور بلا کر کے کہنے لگا کہ دیکھو میرے بخار میں شدید اضافہ ہو گیا، شاید میرے موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، میری کچھ نصیحتیں اور وصیتیں اس پر میرے عمل کر لینا، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی باندھ کر اپنے محلے میں گھمانا، تاکہ پورے گاؤں اور محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے، اور شاید اس کے سبب اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نوجوان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میں اس کے سرانے بیٹھ کر روتا ہوں۔ رونے کے بعد نہ چاہتے ہوئے میں اس کی وصیت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، رسی اٹھاتا ہوں اور اس کے گلے میں جیسے ڈالنے کا قصد اور ارادہ کرتا ہوں، غیب سے ایک آواز آتی نہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا حرکت نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اور میرے جسم پر ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ میں خوف کے خشیت کے مارے وہی گر پڑا، اور میں اس شخص کے پاؤں پکڑ کر خوب گریہ وزاری کے ساتھ رونے لگا۔ کہتے ہیں خوب رویا، اس کے بعد میں اس کی تجہیز و تکفین میں لگ گیا۔ اب میں نے جب اس کی تجہیز و تکفین کی تو اس کی ایک اور وصیت تھی۔ اس نے ایک قرآن مجید دیا تھا اور ایک انگوٹھی دی تھی، اور کہا تھا کہ بغداد میں خلیفہ ہارون رشید ایک بادشاہ ہے، یہ قرآن مجید یہ انگوٹھی اور اس سے جا کر کے کہہ دینا کہ عیش و عشرت اور نشے میں اور غفلت کی زندگی نہ گزارے، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آ جائے گی اور اللہ کا پیام اجل جب آ جائے گا تو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں جا سکتا ہے، یہ پیغام میرا پہنچا دینا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اب میں بغداد کی طرف خلیفہ ہارون رشید کے پاس چلا گیا۔ جب میں ان کے دربار میں پہنچتا ہوں تو مجھے درباروں نے روک لیا، درباریوں نے۔ تو میں نے اپنے اس معاملوں کو رقعہ میں خط میں لکھ کر کے اندر بھیجا۔ جب وہ رقعہ خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا تو انہوں نے مجھے فوراً بلا بھیجا اور کہا کیا میں اتنا بڑا ظالم ہوں کہ اپنی فریاد آپ براہ راست مجھ سے نہیں کہہ سکتے ہو؟
تو اللہ والے کہنے لگے میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا ہوں، میں تو ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے کیا پیغام لے کر کے آئے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور گارا بنانے والا آپ کو یہ پیغام دیا ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جب وہ انگوٹھی دیکھتا ہے اور قرآن مجید دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ مزدور تھا، 3 مرتبہ نکالتا ہے، گارا بنانے والا مزدور بنانے والے نے یہ دیا ہے، اور پھر دھاڑے مار کر بہت روتا ہے۔ اتنا روتے خلیفہ ہارون رشید کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور عصر کے وقت تک ہوش نہیں آتا ہے۔ عصر کے وقت جب ہوش آتا ہے تو وہ جو پیغام لے کر گئے تھے اللہ کے ولی فرماتے مجھے بھی تعجب کی انتہا نہ تھی۔ پھر میں نے ایک پیغام اور پہنچایا کہ اس مزدور نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہہ دینا کہ اللہ کے غفلت سے اور اللہ کے نشے والی زندگی سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد والی زندگی میں گزارے اپنی زندگی کو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ وصیت اور کی تھی اور یا آپ اس کے انتقال کے آپ موجود تھے؟ کہا میں موجود تھا۔ کہا کیا وصیت کی؟ کہا وصیت یہ کی ہے اور رسی باندھ کر گھمانے کے لیے کہا تھا اور مجھ سے یہ ہو نہ سکا۔ دھاڑے مار کر کے خلیفہ ہارون رشید رو رہے ہیں۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں مجھے تعجب کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ایک مزدور کے خاطر بادشاہ آخر اتنا کیوں رو رہا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے میں بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس مزدور کے قبر پر لے چلو۔ بادشاہ سلامت رات کے وقت چادر میں اپنے منہ کو چھپائے ہوئے اس نوجوان کے قبر پر جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس نوجوان اس مزدور کی یہ قبر ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی قبر پر لپٹ کر کے دھاڑے مار کر کے روتے ہیں۔ خوب رونے کے باوجود آتے کہتے ہیں کہ یہ شخص معلوم ہے کون ہے؟ یہ شخص میرا بیٹا ہے، یہ شخص میرا بیٹا ہے، اور اس کی زندگی جو تھی انتہائی رقص و سرور، عیاشی اور شراب و کباب والی زندگی تھی۔ ایک دن یہ رقص و سرور میں مست تھا، کسی مکتب کے کسی بچے نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائے؟ جب یہ آیت میرے بیٹے کے کانوں میں پڑی تو یہ کہتا ہوا اس رقص سرور اور شباب و کباب کی مجلس کو چھوڑتے ہوئے چلا گیا، کیوں نہیں اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ان لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے اس مقام پر پہنچا دیا اور کہا کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کرنا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ اچھا ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ توبہ پر استقامت کیسے ہو؟ یعنی انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا، توبہ ٹوٹ جاتا، گناہ کرتا، توبہ کرتا، توبہ ٹوٹ جاتا۔ مسلم شریف بخاری شریف کی روایت بڑی پڑی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے جتنی مرضی توبہ کرو توبہ ٹوٹ جائے ہم معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ استحضار پیدا ہو جائے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھ لو کہ ان کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا تو شاید ہم اور آپ کا توبہ بھی نہ ٹوٹے اور اس توبے پر ہم اور آپ قائم بھی رہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ولایت کا بہت بڑا مقام انہیں حاصل تھا۔ ایک روز یہ اپنے گھر کے چھت پر دیوار سے چمٹ کر کے پوری رات گزار دی، کھڑے ہو کر کے پوری رات گزار دی، جس کے سبب ان کے پیشاب میں خون آ گیا۔ لوگوں نے دریافت کی حضرت آپ کے پیشاب میں خون کیوں آ گیا؟ بہت اصرار کرنے کے بعد بتایا کہ آج میں رات اللہ کی عبادت نہ کر سکا، آج رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، اور دوسرے بچپن میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، بچپن میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، اور بچپن میں صرف ایک غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ کا مجھ پر ایسا خوف طاری رہا کہ میں رات بھر دیوار سے چمٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا رہا، ان گناہوں پر ندامت کرتا رہا جس کی وجہ سے میرا دل خون ہو گیا اور اس کے سبب پیشاب میں خون آ گیا ہے۔
اس طریقے سے جب استحضار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ میں استقامت پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھو جب انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے. حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا التائب حبیب اللہ، اب وہ اللہ کا حبیب بن گیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اب وہ تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو کھول رکھا ہے. آخری بات، کب تک کھول رکھا ہے؟ کب تک کھول رکھا ہے توبے کے دروازے کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو غرغرے کی حالت تک کھول رکھا ہے. یعنی جب تک انسان پر غرغرہ اسے کہتے ہیں جب کوئی پتلی ستلی چیز اس کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ انسان نگل نہ سکے اس کے غرغرہ کہتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو کھول رکھا. دوسرے حدیث میں فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج مغرب کے بجائے مشرق سے نکل جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو کھول رکھا ہے. اور جب انسان کوئی موت کا فرشتہ جب تک نہ دیکھ لے یا کوئی عذاب نہ دیکھ لے، یعنی اگر موت کا فرشتہ سامنے حاضر ہے اب توبہ کر رہا توبہ قبول نہیں، کوئی عذاب دیکھ رہا ہے اب توبہ قبول کر، توبہ کر رہا اب توبہ قبول نہیں، تو توبے کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کھول رکھا. اللہ نے توبے کے دروازے کو یہاں تک کیوں کھول رکھا؟ شیطان نے ایک چیلنج کیا تھا لا ازال اغوی بنی آدم حتی ما دامت ارواحهم واجساهم، فرمایا تھا اے اللہ میں تیرے بندے کو جب تک ان کے جسموں میں روح رہے گی میں بہکاؤں اور پھسلاؤں گا. شیطان نے اگر یہ چیلنج نہ دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبے کے دروازے تو یہاں تک نہ کھول رکھا ہوتا. اللہ نے بھی قسم فرمائی، فرمایا لا عزولی اغفرونی مستغفر لہم، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف فرماتا رہوں گا. جس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے اس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.